الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 98 پارٹ 1 تفسیر خزائن العرفان پارہ 30 اس میں انشاءاللہ تعالی آج سورۃ التکویر کی پہلی آیت مبارکہ سے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان ملا کر پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ انتہائی توجہ کے ساتھ درس قرآن سماعت فرمائیے۔ سورہ تکویر مکیہ ہے، اس میں 29 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ کویرت مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع 29 آیتیں 104 کلمے 530 حرف ہیں۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ روز قیامت کو ایسا دیکھے گویا کہ وہ نظر کے سامنے ہے، تو چاہیے کہ سورہ اذا الشمس کوورت اور سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھے۔ جب دھوپ لپیٹی جائے یعنی آفتاب کا نور زائل ہو جائے، اور جب تارے جھڑ پڑیں بارش کی طرح آسمان سے زمین پر گر پڑیں اور کوئی تارہ اپنی جگہ باقی نہ رہے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں اور غبار کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں، اور جب تھلکی یعنی گابھن اونٹنیاں جن کے حمل کو 10 مہینے گزر چکے ہوں اور بیاہنے کا وقت قریب آ گیا ہو، چھوٹی پھریں، نہ ان کا کوئی چرانے والا ہو نہ نگران، اس روز کی دہشت کا یہ عالم ہو، اور لوگ اپنے حال میں ایسے مبتلا ہوں کہ ان کی پرواہ کرنے والا کوئی نہ ہو، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں روز قیامت بعد بعث کہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں پھر خاک کر دیے جائیں، اور جب سمندر سلگائے جائیں پھر وہ خاک ہو جائیں، اور جب جانوں کے جوڑ بنیں اس طرح کے نیک نیکوں کے ساتھ ہوں اور بد بدوں کے ساتھ، یا یہ معنی کہ جانیں اپنے جسموں سے ملا دی جائیں، یا یہ کہ اپنے عملوں سے ملا دی جائیں، یا یہ کہ ایمانداروں کی جانیں حوروں کے اور کافروں کی جانیں شیاطین کے ساتھ ملا دی جائیں، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے یعنی اس لڑکی سے جو زندہ دفن کی گئی ہو، جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کس خطا پر ماری گئی؟ یہ سوال قاتل کی توبیخ کے لیے ہے تاکہ وہ لڑکی جواب دے کہ میں بے گناہ ماری گئی۔ اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے جیسے ذبح کی ہوئی بکری کے جسم سے کھال کھینچ لی جاتی ہے، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے دشمنان خدا کے لیے
اور جب جنت پاس لائی جائے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی نیکی یا بدی، تو قسم ہے ان ستاروں کی جو الٹے پھریں سیدھے چلیں تھم رہیں۔ یہ 5 ستارے ہیں جنہیں خمسہ متحیرہ کہتے ہیں: زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد۔ کما روی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ جناب علی المرتضیٰ ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی ان سے یہ ایک روایت ہے۔ اور رات کی جب پیٹھ دے اور اس کی تاریکی ہلکی پڑے اور صبح کی جب دم لے اور اس کی روشنی خوب پھیلے، بے شک یہ قرآن شریف عزت والے رسول حضرت جبریل علیہ السلام کا پڑھنا ہے، جو قوت والا ہے مالک عرش کے حضور عزت والا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی آسمانوں میں فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، امانت دار ہے وحی الہی کا، اور تمہارے صاحب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجنون نہیں، جیسا کہ کفار مکہ کہتے ہیں، اور بے شک انہوں نے اسے یعنی جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں روشن کنارہ پر دیکھا، یعنی آفتاب کے جائے طلوع پر، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، اور قرآن مردود شیطان کا پڑا ہوا نہیں، پھر کدھر جاتے ہو اور کیوں قرآن سے اعراض کرتے ہو؟ وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہاں کے لیے، اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے، یعنی جس کو حق کا اتباع اور اس پر قیام منظور ہو۔ اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہان کا رب۔ یہ سورہ مکمل ہوئی۔ آگے سورۃ الانفطار۔ سورہ انفطار مکیہ ہے، اس میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ انفطار مکی ہے، اس میں 1 رکوع 19 آیتیں 80 کلمے 327 حرف ہیں۔ جب آسمان پھٹ پڑے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب سمندر بہا دیے جائیں اور شیریں و شور یعنی میٹھے اور کڑوے سب مل کر ایک ہو جائیں، اور جب قبریں کریدی جائیں اور ان کے مردے زندہ کر کے نکالے جائیں، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا، عمل نیک یا بد، اور جو پیچھے چھوڑی نیکی یا بدی، اور ایک قول یہ ہے کہ جو آگے بھیجا اس سے صدقات مراد ہیں، اور جو پیچھے چھوڑا اس سے میراث۔ اے آدمی، تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے کہ تو نے باوجود اس کے نعمت و کرم کے اس کا حق نہ پہچانا اور اس کی نافرمانی کی؟ جس نے تجھے پیدا کیا اور نیست سے ہست کیا، پھر ٹھیک بنایا، سالم الاعضاء سنتا دیکھتا، پھر ہموار فرمایا، اعضاء میں مناسبت رکھی، جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا، لمبا یا ٹھگنا
خوب رو یا کم رو، گورا یا کالا، مرد یا عورت، کوئی نہیں، تمہیں اپنے رب کے کرم پر مغرور نہ ہونا چاہیے، بلکہ تم انصاف ہونے کو جٹلاتے ہو اور روز جزا کے منکر ہو، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں، تمہارے اعمال و اقوال کے، اور وہ فرشتے ہیں معزز لکھنے والے تمہارے عملوں کے، کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو، نیکی یا بدی، ان سے تمہارا کوئی عمل چھپا نہیں، بے شک نکوکار یعنی مومنین صادق الایمان ضرور چین میں ہیں جنت میں، اور بے شک بدکار کافر ضرور دوزخ میں ہیں، انصاف کے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن، پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن، جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی، یعنی کوئی کافر کسی کافر کو نفع نہ پہنچا سکے گا، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے۔ یہ سورہ مکمل ہوئی، آگیا سورۃ المطففین۔ سورہ مطففین مکیہ ہے، اس میں 36 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ مطففین ایک قول میں مکیہ اور ایک میں مدنیہ، اور ایک قول یہ ہے کہ زمانہ ہجرت میں مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ کے درمیان نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع، 36 آیتیں، 169 کلمے اور 730 حرف ہیں۔ شان نزول، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو یہاں کے لوگ پیمانہ میں خیانت کرتے تھے، بالخصوص ایک شخص ابو جہینہ ایسا تھا کہ وہ 2 پیمانے رکھتا تھا، لینے کا اور دینے کا، اور ان لوگوں کے حق میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اور انہیں پیمانے میں عدل کرنے کا حکم دیا گیا۔ کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ یعنی ناپ کر لیں پورا لیں، اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیں کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے، یعنی روز قیامت، اس روز ذرہ ذرہ کا حساب کیا جائے گا، جس دن سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ بے شک کافروں کی لکھت یعنی ان کے اعمال نامے سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے۔ سجین 7ویں زمین کے اسفل میں ایک مقام ہے جو ابلیس اور اس کے لشکروں کا محل ہے۔ اور تو کیا جانے سجین کیسی ہے، یعنی وہ نہایت ہی ہول و ہیبت کا مقام ہے۔ وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ یعنی تحریر نامہ ہے جو نہ مٹ سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے۔ اس دن جب کہ وہ نوشتہ لکھا ہوا نکالا جائے گا، جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور روز جزا یعنی قیامت کے منکر ہیں، اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش گناہگار، حد سے گزرنے والا۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہے
اس کا کہنا ہے جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہے ان کی نسبت کہ یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، کوئی نہیں، اس کا کہنا غلط ہے، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے، ان معاصی اور گناہوں نے جو وہ کرتے ہیں، یعنی اپنے اعمال بد کی شامت سے ان کے دل زنگ خوردہ اور سیاہ ہو گئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک نقطہ سیاہ پیدا ہوتا ہے، جب اس گناہ سے باز آتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ تمام قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی رین یعنی وہ زنگ ہے جس کا آیت میں ذکر ہوا۔ ہاں بے شک وہ اس دن یعنی روز قیامت اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں، جیسا کہ دنیا میں اس کی توحید سے محروم رہے۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مومنین کو آخرت میں دیدار الہی کی نعمت میسر آئے گی، کیونکہ محرومی دیدار سے کفار کی وعید میں ذکر کی گئی، اور جو چیز کفار کے لیے وعید و تحدید ہو وہ مسلمان کے حق میں ثابت ہو ہی نہیں سکتی، کہ لازم آیا کہ مومنین کے حق میں یہ محرومی ثابت نہ ہو۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اس نے اپنے دشمنوں کو اپنے دیدار سے محروم کیا تو دوستوں کو اپنی تجلی سے نوازے گا اور اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے گا۔ پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ عذاب جسے تم جٹلاتے تھے دنیا میں، ہاں بے شک نیکوں کی لکھت یعنی مومنین صادقین کے اعمال نامے سب سے اونچے محل علیین میں ہے۔ علیین 7ویں آسمان میں زیر عرش ہے، اور تو کیا جانے علیین کیسی ہے، یعنی اس کی شان عجیب عظمت والی ہے۔ وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ یعنی تحریر نامہ ہے۔ علیین میں اس میں ان کے اعمال لکھے ہیں کہ مقرب فرشتے جس کی زیارت کرتے ہیں، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، تختوں پر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اکرام اور اس کی نعمتوں کو جو اس نے انہیں عطا فرمائی، اور اپنے دشمنوں کو جو طرح طرح کی عذاب میں گرفتار ہیں، تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے کہ وہ خوشی سے چمکتے دھمکتے ہوں گے، اور سرور قلب کے آثار ان چہروں پر نمایاں ہوں گے۔ نتھری یعنی خالص و پاک شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے، کہ ابرار ہی اس کی مہر توڑیں گے۔ اس کی مہر مشک پر ہے، اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے طاعات کی طرف سبقت کر کے اور برائیوں سے باز رہ کر، اور اس کی ملونی یعنی ملاوٹ تسنیم سے ہے جو جنت کی شرابوں میں اعلیٰ ہے۔
وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں، یعنی مقربین خالص شراب تسنیم پیتے ہیں، اور باقی جنتیوں کی شرابوں میں شراب تسنیم ملائی جاتی ہے۔ بے شک مجرم لوگ مثل ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل وغیرہ رؤسا کفار کے ایمان والوں سے، مثل حضرت عمار و خباب و صہیب و بلال وغیرہ فقراء مومنین کے، ہنسا کرتے تھے، اور جب وہ مومنین ان پر گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے، بطریق طعن و عیب کے۔ شان نزول منقول ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت میں تشریف لے جا رہے تھے۔ منافقین نے انہیں دیکھ کر آنکھوں سے اشارے کیے اور مسخرگی سے ہنسے، اور آپس میں ان حضرات کے حق میں بیہودہ کلمات کہے۔ تو اس سے پہلے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں، یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اور جب کفار اپنے گھر پلٹتے خوشیاں کرتے پلٹتے، یعنی مسلمانوں کو برا کہہ کر آپس میں ان کی ہنسی بناتے اور خوش ہوتے ہوئے، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور دنیا کی لذتوں کو آخرت کی امیدوں پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ کفار کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے کہ ان کے احوال و اعمال پر گرفت کریں، بلکہ انہیں اپنی اصلاح کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ اپنا حال درست کریں، دوسروں کو بیوقوف بتانے اور ان کی ہنسی اڑانے سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آج یعنی روز قیامت ایمان والے کافروں سے ہنستے ہیں، جیسا کافر دنیا میں مسلمانوں کی غربت و محنت پر ہنستے تھے۔ یہاں معاملہ برعکس ہے، مومن دائمی عیش و راحت میں ہیں اور کافر ذلت و خواری کے دائمی عذاب میں۔ جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے، کافر اس سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑتے ہیں، جب دروازہ کے قریب پہنچتے ہیں دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ بار بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ کافروں کی یہ حالت دیکھ کر مسلمان ان سے ہنسی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ جنت میں جواہرات کے تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں۔ کفار کی ذلت و رسوائی اور شدت عذاب کو اور اس پر ہنستے ہیں، کیوں؟ کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا، یعنی ان اعمال کا جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانشقاق۔ سورہ انشقاق مکیہ ہے، اس میں 25 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ انشقت جس کو سورہ انشقاق بھی کہتے ہیں مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع 25 آیتیں 107 کلمات 430 حرف ہیں۔ جب آسمان شق ہو، قیامت قائم ہونے کے وقت، اور اپنے رب کا حکم سنے، اپنے شک ہونے کے متعلق اور اس کی اطاعت کرے، اور اسے سزاوار ہی یہ ہے، اور جب زمین دراز کی جائے اور اس پر کوئی عمارت اور پہاڑ باقی نہ رہے، اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی اس کے بطن میں
خزانے اور مردے سب کو باہر ڈال دے اور خالی ہو جائے اور اپنے رب کا حکم سنے، اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینک دینے کے متعلق اور اس کی اطاعت کرے، اور اسے سزاوار ہی یہ ہے۔ اس وقت انسان اپنے عمل کے نتائج دیکھے گا۔ اے آدمی، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یعنی اس کے حضور حاضری کے لیے مراد اس سے موت ہے، یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا اور اپنے عمل کی جزا پانا۔ تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے اور وہ مومن ہے، اس سے عنقریب سہل حساب لیا جائے گا۔ سہل حساب یہ ہے کہ اس پر اس کے اعمال پیش کیے جائیں، وہ اپنی طاعت و معصیت کو پہچانے، پھر طاعت پر ثواب دیا جائے اور معصیت سے تجاوز فرمایا جائے۔ یہ سہل حساب ہے، نہ اس میں شدت مناقشہ یعنی ہر کام کا حساب، نہ یہ کہا جائے کہ ایسا کیوں کیا، نہ عذر کی طلب ہو، نہ اس پر حجت قائم کی جائے، کیونکہ جس سے مطالبہ کیا گیا اسے کوئی عذر ہاتھ نہ آئے گا اور وہ کوئی حجت نہ پائے گا، رسوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مناقشہ حساب سے پناہ دے، آمین۔ اور اپنے گھر والوں کی طرف، گھر والوں سے جنتی گھر والے مراد ہیں، خواہ وہ حوروں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ شاد شاد پلٹے گا اپنی اس کامیابی پر، اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے، اور وہ کافر ہے جس کا داہنا ہاتھ تو اس کی گردن کے ساتھ ملا کر توق میں باندھ دیا جائے گا اور بایاں ہاتھ پسے پشت کر دیا جائے گا، اس میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس حال کو دیکھ کر وہ جان لے گا کہ وہ اہل نار میں سے ہے، تو وہ عن قریب موت مانگے گا اور یا صبورا کہے گا۔ صبور کے معنی ہلاکت کے ہیں۔ اور بھڑکتی آگ میں جائے گا، اور بے شک وہ اپنے گھر میں دنیا کے اندر خوش تھا، اپنی خواہشوں اور شہوتوں میں، اور متکبر و مغرور۔ وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں اپنے رب کی طرف، اور وہ مرنے کے بعد اٹھایا نہ جائے گا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا اور مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور حساب کیا جائے گا۔ بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی جو سرخی کے بعد نمودار ہوتا ہے، اور جس کے غائب ہونے پر امام صاحب کے نزدیک وقت عشاء شروع ہوتا ہے۔ یہی قول ہے کثیر صحابہ کا، اور بعض علماء شفق سے سرخی مراد لیتے ہیں۔ اور رات کی اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں، مثل جانوروں کے جو دن میں منتشر ہوتے ہیں اور شب میں اپنے آشیانوں اور ٹھکانوں کی طرف چلے آتے ہیں، اور مثل تاریکی کے اور ستاروں اور ان اعمال کے جو شب میں کیے جاتے ہیں، مثل تہجد کے اور چاند کی جب پورا ہو اور اس کا نور کامل ہو جائے، اور یہ ایام 20 یعنی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخوں میں ہوتا ہے، ضرور تم منزل بہ منزل چڑھو گے۔ یہ خطاب یا تو انسانوں کو ہے، اس تقدیر پر معنی جی ہیں کہ تمہیں حال کے بعد حال پیش آئے گا،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ موت کے شدائد و احوال، پھر مرنے کے بعد اٹھنا، پھر موقف حساب میں پیش ہونا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کے حالات میں تدریج ہے۔ ایک وقت دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، پھر دودھ چھوٹتا ہے، پھر لڑکپن کا زمانہ آتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر جوانی ڈھلتی ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ شب معراج ایک آسمان پر تشریف لے گئے، پھر دوسرے پر، اسی طرح درجہ بدرجہ، مرتبہ بمرتبہ منازل قرب میں واصل ہوئے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال بیان فرمایا گیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ آپ کو مشرکین پر فتح و ظفر حاصل ہوئی اور انجام بہت بہتر ہوگا۔ آپ کفار کی سرکشی اور ان کی تکذیب سے غمگین نہ ہوں۔ تو کیا ہوا، ایمان نہیں لاتے؟ یعنی اب ایمان لانے میں کیا عذر ہے؟ باوجود دلائل ظاہر ہونے کے کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے؟ مراد اسے سجدہ تلاوت ہے۔ شان نزول: جب سورت اقرا میں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب نازل ہوا تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا۔ مومنین نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور کفار قریش نے سجدہ نہ کیا۔ ان کے اس فعل کی برائی میں یہ آیت نازل ہوئی کہ کفار پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ تلاوت نہیں کرتے۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ سجدہ تلاوت واجب ہے سننے والے پر، اور حدیث سے ثابت ہے کہ پڑھنے والے سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سجدہ کی 14 آیتیں ہیں جن کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، خواہ سننے والے نے سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ مسئلہ: سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے، مثل طہارت اور قبلہ رو ہونا اور ستر عورت وغیرہ کی۔ مسئلہ: سجدہ کے اول و آخر اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ مسئلہ: امام نے آیت سجدہ پڑھی تو اس پر اور مقتدیوں پر اور جو شخص نماز میں نہ ہو اور سن لے اس پر سجدہ واجب ہے۔ مسئلہ: سجدہ کی جتنی آیتیں پڑھی جائیں گی اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے۔ اگر ایک ہی آیت ایک مجلس میں بار بار پڑھی گئی تو ایک ہی سجدہ واجب ہوا۔ والتفصیل فی کتب الفقہ، اور تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے۔ بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں قرآن کو اور مرنے کے بعد اٹھنے کو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہیں۔ کفر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب، تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو ان کے کفر و عناد پر، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ صورت مکمل ہوئی۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک میں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق و رحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔